نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم. یہ سورۃ المؤمنون کا رکوع نمبر 4 ہے، بلکہ رکوع نمبر 5 ہے. اس رکوع کی آغاز اور ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بہت ہی عمدہ پیرائے اور انداز سے بعث بعد الموت کی حقیقت کو واضح کی ہے. ہمیشہ کی طرح انسانوں کے اندر جو گمراہیاں ہمیشہ رہی ہیں، ایک قوم کے بعد دوسری قوم میں وہ گمراہیاں منتقل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قدرت اور اللہ کے اس فیصلے کا انکار کرنا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر وہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب دے گا. پہلی قوموں نے بھی اس حقیقت کا انکار کیا اور اس امت کے اندر بھی خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس جماعت کو سمجھایا، مشرکین مکہ کو، ان کے جو چند ایک مشہور خرابیاں اور ان کی بد اعتقادیاں تھیں، ان میں سے ایک بعث بعد الموت کا انکار کرنا بھی تھا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کچھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس دنیا کے اندر ایک حقیقت ہے کہ ہر چیز وہ مثنیٰ اپنا ثانی رکھتی ہے، اپنا مد مقابل رکھتی ہے. کوئی چیز بھی اس دنیا میں تمہیں اکیلی نظر نہیں آئے گی. رات ہے تو لازماً تمہیں اس کے مقابلے میں دن نظر آئے گا. اسی طرح تم دیکھتی ہو کہ اس کائنات کے اندر مرد ہے تو اللہ نے اس کے مقابلے میں عورت رکھی. تو ہر چیز اس کا مثنیٰ اور ثانی یا اس کی نظیر یا اس کا مد مقابل موجود ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا ہو اور اس کے مقابلے کی آخرت نہ ہو؟ یہ دنیا ہے یقیناً جہاں ہم رہتے ہیں، اپنی زندگی کو سر انجام دیتے ہیں. ذرا غور و فکر سے کام لو، عقل سے کام لو تو تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کے مقابلے کی بھی کوئی حقیقت ہونی چاہیے اور وہ آخرت ہے. جہاں تم رہتے ہو یہ دنیا ہے اور جہاں تم نے بعد میں پہنچنا ہے اور وہاں تم نے اس دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اس کو آخرت کہتے ہیں. لیکن تم انکاری ہو کہ نہیں آخرت کچھ نہیں ہے، بس یہی سب کچھ ہے، دنیا ہی کی زندگی ہے. جب انسان فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، مٹ گیا تو اب اس کے لیے بالکل کچھ نہیں ہے، یعنی وہ مٹ گیا ہے، فنا ہو گیا، اس کا کوئی وجود نہیں رہا. تو اللہ نے اس کو مختلف انداز سے سمجھایا. کہیں تو سمجھایا یہ ذرا بتاؤ کہ تمہاری خود تخلیق کس طرح ہوئی ہے، کس طرح اللہ نے ایک پانی کے قطرے سے ایک تمہاری شکل و صورت اور تمہاری طرح کی ایک مخلوق پیدا کی. پھر اس میں اس کائنات میں غور و فکر کرو، کس طرح مردہ اور بنجر اور خشک زمین میں اللہ قدرت اس کے اندر نبات کی صلاحیت پیدا کرتی ہے اور وہ اس طرح نشو و نما کرتی ہے اور چیزوں کو، کھیتوں کو لہلانے لگتی ہے، پیدا کرتی ہے. تو ایک مردہ چیز کے اندر حیات اور زندگی پیدا کرنا، اس کے تم نمونے قدرت کے یہ مظاہر دن بھر دیکھتے ہو، روزانہ دیکھتے ہو، لیکن عجیب بات ہے کہ عقل سے کام نہیں لیتے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ.
اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں قوت سماعت دی اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں دیکھنے کی صلاحیت عطا کی، والافئدہ اور سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ نے تمہیں دل دیا ہے۔ افئدہ فواد یا قلب، اس کے معنی ہر جگہ میں اس عضو مخصوص کے نہیں ہوتے جو انسان کے اندر موجود دل ہے اس کے نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد قوت مدرکہ ہوتے ہیں، یعنی وہ طاقت و قوت جس کے ذریعے سے تم ادراک کرتے ہو، علم و شعور حاصل کرتے ہو، اللہ نے وہ تمہیں عطا کی ہے۔ تو کیا تم اس سے کام نہیں لیتے؟ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی، ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کے فیصلوں کو، تمہیں کہیں بھی استعجاب نظر نہیں آئے گا۔ قدرت تمہیں روزانہ چیزیں دکھلا دی ہے، سننے کے لیے اللہ نے تمہیں قوت سماعت دی، سمجھنے کے لیے عقل و قلب دیا، لیکن قلیلا ما تشکرون، تمہارا حال یہ ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کرتے ہو۔ بہت کم ہے ایسا کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ پھر دیکھو وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے، زمین میں مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں اور ممالک میں تمہیں اس نے پھیلایا ہے، تمہاری ضرورتیں اس نے زمین میں پھیلا دی، ان ضرورتوں کے تحت تم بھی زمین میں پھیلے ہوئے ہو۔ لیکن جہاں بھی ہو تم، اس وقت دنیا میں کوئی ایک تمہارا عزیز کسی کونے میں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، انسان ہے، کوئی کہیں رہتا ہے کوئی کہیں رہتا ہے، لیکن کل سارے اس دنیا کے اندر سے جمع کر کے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کے حضور تم حشر اور جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، دیکھو اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو زندگی کا بھی مالک ہے، موت کا بھی مالک ہے، اسی نے تمہیں زندگی دی، ابتدائی زندگی کو تو دیکھو، جب اس نے ابتدائی زندگی تمہیں دی ہے اور پھر تم سے یہ زندگی لے بھی لیتا ہے، تم خود اس پر قادر نہیں ہو کہ اپنی زندگی کو برقرار رکھ سکو، ہمیشہ قائم رکھ سکو۔ بڑی بڑی طاقتوں، سرمایہ داروں، مال و دولت رکھنے والی قوتوں نے اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کیے، لیکن آخر انہیں وہ زندگی دینی پڑی جس نے دی، اس مالک کی سپرد کرنی پڑی۔ تو زندگی کا بھی وہی مالک ہے اور موت کا بھی وہی مالک ہے، وہی تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اور پھر دیکھو وَلَا اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے حکم سے رات اور دن کا اختلاف ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، زندگی ہے تو موت ہے جی۔ اسی طرح تم ہر چیز کے اندر مسئلہ دیکھو گے، ہر چیز کے اندر اس کا مد مقابل دیکھو گے، لیکن افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ بل قالوا، اصل بات یہ ہے کہ یہ وہی بات کہہ رہے ہیں جو ان کے پہلے لوگوں نے کہی ہے، کوئی عقل اور شعور کی بات ہو، سوچ سمجھ کر کسی بات کا انکار کریں، ایسا نہیں۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو ان کے پہلوں نے کہی۔ پہلوں نے کیا بات کہی؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وكنا ترابا اور مٹی ہو جائیں گے، وعظاما اور ہڈیاں ہو جائیں گے، وہ سیدھا ہڈیاں بن جائیں گے، تو انا لمبعوثون، کیا ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا؟ یہ ان کا اعتراض ہوتا تھا۔ پہلوں نے اعتراض کیا، ان کی دیکھا دیکھی یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں، عقل کی بنیاد پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لقد وعدنا، کہتے ہیں لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یقیناً یہ ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے ایک پہلے ہی سے وعدہ کیا گیا، ایک بات کہی گئی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، ہم تو اس کو سمجھتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی محض دل لگی کی باتیں۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، جیسے احادیث پیچھے گزرا ہے کہ حدوثہ کی جمع ہے، یا عجیب اعجوبہ کی جمع ہے، جس کے معنی اساطیر کے یہاں یہ ہوتے ہیں کہ ایسی بات لکھی جائے جو محض دل بہلانے کے لیے، دل پشوری کے لیے جو بات ہوتی ہے اس کو اساطیر کہتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہماری اس فیصلے کو، اٹل حقیقت کو کیا کہتے ہیں کہ ھذا الا اساطیر الاولین، یہ محض ایک دل بہلانے کی باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ کے احکامات اور قوانین کو دل پشوری کی بات کہتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ قال قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے مزید دوسری حقیقت کو واضح کیا، ذرا ان سے پوچھو اس کائنات کا مالک کون ہے،
کون ہے جو زمینوں کا اور جو کسی زمینوں میں اللہ نے صلاحیت استعداد رکھی ہے، اگر تمہارے پاس ذرا بھی علم ہے، شعور ہے، عقل ہے، تو بتاؤ ایک کمالی کون ہے؟ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ. خود بھی اس بات کا اعتراف کریں گے، کہیں کہ ساری کائنات کے اندر دریاؤں کا بہنا، پہاڑوں کی یہ بلندیاں، یہ سبزہ، یہ اس کائنات کا یہ سارا نظام، اس کا مالک کون ہے؟ کس نے ان کو بنایا ہے، پیدا کیے؟ کوئی ہے کوئی طاقت اس کائنات کے اندر اور بنانے والی؟ یقیناً کہیں گے سیقولون للہ، کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے. پھر کیا بات ہے کہ جب تم تسلیم بھی کرتے ہو، تم مجبور ہو کہ یہی بات کہو کہ اللہ کے سوا اور دنیا میں ایسی کوئی کائنات میں طاقت اور قوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم سمجھ سے، عقل و شعور سے کام نہیں لیتے. قل افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اس طریقے سے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مختلف انداز سے سوال اٹھایا ہے اور اس کا جواب ان سے طلب کیا ہے، تو اس کا جواب سوائے اس کے ان کے پاس کوئی نہیں تھا کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے. یہ اللہ نے یہاں تفصیل سے ان سوالات و جوابات کا ذکر کیا ہے. اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے. اللہ ہمیں سمجھنے سے